بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ایمان، اخلاص اور نیت صالح، اس کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا خلوص قلب سے اعتراف کیا تو اس کا جنت میں داخل ہونا لازمی ہے، اس پر آگ کا عذاب حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی تحریر یہاں سر ہے۔ اور کلمے کی اہمیت اتنی ہے کہ کلمہ جو ہے بیسیکلی اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ایک ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ اور توحید گواہی دیتا ہے، کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے جو اسلام کا مرکزی عقیدہ ہے۔ کلمہ پڑھنے والا شخص آخرت میں نجات پا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں آپ کو لکھ کے بتایا انہوں نے کہ اس کے اوپر آگ کا عذاب جو ہے وہ حرام کر دیا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے انسان کا دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے اور اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ کلمہ صرف ذاتی اقرار نہیں بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کلمہ تمام مسلمانوں کو ایک اللہ اور ایک رسول کے تحت متحد کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دوسروں کو کلمے کی دعوت دے اور ان کی اہمیت کے بارے میں بتائے۔ یہ میں نے آپ کو کلمے کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن بتائی، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بعض لوگوں سے جب نیک عمل کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ جھٹ اس حدیث کو پڑھ دیتے ہیں۔ یہ خیال اصول شریعت اور قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا اگر نیک عمل بھی کرتا رہا تو ابتدائی میں جنت میں جائے گا، لیکن اگر کلمہ توحید کے ساتھ فسق و فجور کا بھی مرتکب رہا اور اول اپنے اعمال میں کی پاداش میں عذاب کا مزہ بھی چکھے گا، سزا بھگتنے کے بعد پھر کلمہ توحید کے باعث جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھ رہا ہے اور نیک عمل کرنا ہے تب تو وہ جنت نہیں جائے گا، لیکن کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور پھر کچھ غلط کاموں میں بھی انوالو ہے اور جن کا اس کو سزا کا مرتکب وہ اگر ہو رہا ہے تو اس کو اس کا عذاب کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا۔ سزا تو ملے گی لیکن اس کلمے کی توحید کے باعث جو ہے وہ دوبارہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن روانہ کیا تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کی درخواست کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کو خالص کر، اگر قلب میں اخلاص پیدا ہو گیا تو تھوڑا سا عمل بھی تجھ کو کافی ہو جائے گا۔ اے لوگوں، اپنے عمل میں خلوص پیدا کرو، اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جس کی بنیاد خلوص پر ہو۔ ہر عمل کا اعتبار نیت پر ہے، اگر نیت درست ہے تو اجر کا مستحق ہے، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر دنیا یا کسی عورت کے لالچ میں ہجرت کرتا ہے تو جس غرض کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اسی غرض میں شمار کی جاتی ہے۔ آخری زمانے میں ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گا، لیکن جب یہ بیضا میں پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، پھر یہ لوگ قیامت میں اپنی نیتوں کے موافق اٹھائے جائیں گے۔ اس لشکر میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زبردستی شرک کر لیے گئے ہوں گے، جو زبردستی شریک کر لیے گئے تھے، ان کی نیت کعبے پر حملے کی نہ تھی، لیکن ایسے لوگوں سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ بیماری کے باعث شریک نہیں ہوئے، ان کے متعلق فرمایا کہ گھاٹی میں ہمارے شریک تھے کیونکہ ان کی نیت جہاد کی تھی، اگرچہ وہ کسی غدار کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ ایک شخص کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے اور یہ اچھے کام بھی کرتا ہے اور غربا کا حق سمجھتا ہے تو قیامت میں اعلیٰ منازل میں ہوگا۔ لیکن ایک شخص کے پاس مال اور علم تو نہیں ہے لیکن اس کی یہ نیت ضرور ہے کہ اگر میرے پاس علم اور مال ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا جو فلاں شخص کر رہا ہے۔
تو قیامت میں ان لوگوں کو اجر برابر ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف ایک سوچ رہا ہے اور ایک عمل سے کر رہا ہے، لیکن ثواب دونوں کو برابر مل رہا ہے۔ دوسرے کے پاس اگرچہ مال اور علم نہ تھا، لیکن اس کی نیت بخیر تھی، اسی وجہ سے اس کو یہ اجر دیا گیا۔ دیکھیں ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو منزل بھی آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، نہ کہ ہمارے کیے ہوئے کاموں کو۔ اگر ہماری نیت اس کام کو کرنے کی اچھی ہے تو اس کا آپ کو ضرور اجر و ثواب ملے گا۔ کسی نے نیکی کی نیت کی لیکن اس کی نیکی کا وقوع نہیں ہوا، تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک شخص نے بستر پر لیٹتے وقت یہ نیت کی کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا، مگر رات کو آنکھ نہیں کھلی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تب بھی تہجد میں ثواب لکھا گیا، اور یہ سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر احسان کے طور پر رہا۔ معلوم ہوا کہ اجر نیت پر ملتا ہے، عمل پر نہیں۔ عمل نہ بھی ہو تو مذائقہ نہیں، عمل ہو لیکن نیت بری ہے تو بیکار ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنی نیکی رکھی ہے کہ اگر آپ سو رہے ہیں اور آپ نے سوچا سوتے وقت کہ میں نا ابھی اٹھتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں، لیکن اب آپ سوئے تو آپ کی آنکھ گہری لگ گئی اور آنکھ نہیں کھلی اور صبح ہو گئی، تو اب آپ کو افسوس ہوا کہ میری نماز رہ گئی، میں نے تہجد کی نماز پڑھنی تھی، لیکن آپ نیت اچھی کر کے سوئے تھے۔ تو اس میں کیا تھا کہ اگر آپ کو نیند بھی آ گئی تو وہ اللہ کی طرف سے ہی تھی، لیکن آپ کا ثواب جو تہجد میں آپ کو ملنے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہوتا ہے اس بندے پر۔ تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ کسی نے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا اگر نیکی سے طبیعت خوش ہو اور گناہ کرنے سے طبیعت رنجیدہ ہو تو ایسا شخص مومن ہے۔ 3 شخصوں کو ایمان کی پوری لذت حاصل ہوتی ہے، جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہو کہ ان دونوں کے مقابلے میں کسی اور سے محبت نہ ہو۔ جو شخص کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو محض اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ وہ شخص جو ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی آگ میں جانے کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص قبول کرنے کے بعد کفر کو ایسا برا سمجھتا ہے جیسے کوئی آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو بات اتنی سی تھی کہ آپ نے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے، کلمے پہ آپ کو یقین رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے آپ کو اجر و ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا ہم ایک اس کو حسن ظن باللہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ حسن ظن میں کیا ہے؟ حسن ظن جو ہے اس میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور اس اختیار ہے کہ میرے ساتھ چاہے جیسا گمان کرے۔ اے ابن آدم اگر تیری خطائیں اس کثرت سے ہوں کہ زمین لبریز ہو جائے لیکن ان کے گناہوں میں شریک نہ ہو تو میں تجھ سے تیری خطاؤں کے برابر مغفرت لے کر ملاقات کروں گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مرض الموت میں دریافت کیا کہ کہو کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ فرمایا جس بندے کے دل میں خوف اور امید جمع کرنے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس خوف کو دور کر دیتا ہے اور اس کی امید پوری کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے وہ خوف کو دور کر دے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پیشتر وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو میں تم سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، اگر مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کا فائدہ ہے اور اگر برا گمان رکھتا ہے تو اس کا نقصان ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کو اللہ سے اچھا گمان ہے، موت کا وقت قریب ہے اور آپ کو ڈر خوف ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے بخشے نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے وہ گمان کو دور کر دے گا اور آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ جو شخص اچھے فعل کی ابتدا کرتا ہے اور لوگ اس کی دیکھا دیکھی اس پر عمل کرتے ہیں تو اس ابتدا کرنے والے کو اپنے اجر کے ساتھ ان لوگوں کا بھی اجر ملتا ہے جو اس کے جاری کیے ہوئے کاموں پر عمل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے اجر میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ فعل حسن کی اتباع کرنے والے کو بھی پورا اجر اور دوسرے لوگوں کو پورا اجر ملتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال کیجئے، اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک سامع خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔